ان میں سے کوئی آدمی ایسا بھی ہوگا جو ادب اسٹیٹ میں کام کر رہا ہو، ہر ایک کا الگ الگ مرکز شوق ہے میرے ملت کے نوجوانوں، مگر آپ کے گھر میں بیٹی ہو، آپ باہر چلے جائیں۔ آج تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، آج میڈیا کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، آپ ادب اسٹیٹ میں رہتے ہیں، ویڈیو کال کے ذریعے سے اپنے گھر کے احباب سے بات کر لیتے ہیں، مگر یاد رکھنا اگر آپ اپنے گھر آتے ہیں واپس، یہ بتائیے آپ کی چھوٹی سی بچی جسے آپ 1 سال کی عمر میں چھوڑ کر گئے تھے، 1 سال بعد آپ واپس آئے، وہی آپ کی بچی 2 سال کی ہو جاتی ہے جب آپ گھر پہنچتے ہیں، جب وہی بیٹی اپنی زبان سے آپ کو کہتی ہے ابا حضور آ گئے، ابا حضور آ گئے۔ اب یہ بتائیے آپ کے دل کو کتنی خوشی ملتی ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، یقیناً آپ کہیں گے میرے دل کو بڑی خوشی ملتی ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، وہ آدمی کہتا ہے یا رسول اللہ، میں نے کیا دیکھا کہ وہ چھوٹی سی بچی میرے دونوں پیروں سے چمٹ جاتی ہے۔ ابا حضور آپ کہاں چلے گئے تھے؟ آپ مجھے چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب طاقت نہیں ہے یا رسول اللہ، اب بیان کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ میرے آقا نے زبان نبوت سے فرمایا اب تم بیان کرتے چلے جاؤ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت سے اشک ٹپکتے چلے جا رہے ہیں، پیارے آقا رو رہے ہیں۔ میرے ملت کے نوجوانوں، وہ آدمی کہتا ہے یا رسول اللہ، میں نے اپنی بیوی سے پوچھا یہ بچی کون ہے؟ میری بیوی نے جواب دیا یہ میری ہی بچی ہے۔ تو اس کے شوہر نے کہا کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ زندہ دفن کر دینا، مگر تم نے ابھی تک اسے باقی رکھا ہے۔ ایسا کرو، سب سے پہلے تم اسے تیار کرو، جب تک میں اسے زندہ دفن نہیں کر دیتا اپنے گھر کا منہ نہیں دیکھوں گا، اپنے گھر کا کوئی تالا نہیں اٹھاؤں گا۔ اللہ اکبر! ایک پتا دل پاک ہے جس کے دل میں کوئی محبت نہیں ہے۔ آخر محبت نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ نبی کا کلمہ اس نے نہیں پڑھا ہے، اسلام کی چاشنی اس نے نہیں چکھی ہے، کلمہ اس نے نہیں پڑھا ہے، قرآن اس نے نہیں پڑھا ہے۔ اے دیوانوں، قربان جاؤ! ارے آپ تو نبی کے غلام ہو، آپ تو نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہو، نبی پر جان فدا کرنے والے ہو، نبی کے عشق پر اپنی جان مال کو قربان کرنے والے ہو۔ اس آدمی نے اپنی بیوی سے جب کہا، اپنی بیوی سے کہا کہ اسے جتنی جلد ہو تیار کر دو، اس کی بیوی نے تیار کیا۔ وہ آدمی کہتا ہے یا رسول اللہ، میں نے اپنے بیٹے کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد ایک بیابان وادی میں پہنچ گیا، ایک فوارہ میں نے لیا جسے آپ اپنی زبان میں کدالی بولتے ہیں۔ میرے ملت کے نوجوان، وہ آدمی کہتا ہے یا رسول اللہ، میں نے کدالی لیا، لینے کے بعد ایک سنسان بیابان وادی میں پہنچا اور گرمی کا موسم ہے، دھوپ بڑی دھوپ ہے۔ یا رسول اللہ، جب میں اپنے دونوں ہاتھوں سے زمین کھود رہا تھا، یعنی گڈھا کھود رہا تھا، یا رسول اللہ، جب میرے چہرے پر پسینہ آ جاتا، میری بیٹی دیکھتی جو قریب آ جاتی اور اپنے جو پتے سے میرے چہرے پسینے کو پوچھتی اور کہتی ابا حضور بڑی شدت کی گرمی ہے، آپ گھر چلیے، میں آپ سے کوئی کھلونا نہیں مانگوں گی۔ اے میرے ابا حضور، میں آپ کو مہمان نوازی کے لیے نہیں جانے کہوں گی۔ اے میرے ابا حضور، میں میلہ لے جانے کے لیے آپ سے نہیں کہوں گی۔ اے میرے ابا حضور، بڑی گرمی پڑ رہی ہے، آپ گھر چلیے، اس لیے کہ آپ کے چہرے پر پسینہ آتا ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا ہے۔ میرے ابا حضور، کیا میرے ہی لیے تو آپ گڈھا کھود رہے ہیں، مشورے کر رہے ہیں؟ مگر اس چھوٹی سی بچی کو کیا پتا تھا کہ میرا باپ اپنے ہاتھ سے میرے ہی لیے قبر تیار کرے گا۔ میرے ملت کے نوجوانوں، وہ چھوٹی سی بچی اپنے باپ کے چہرے سے اپنے دو پتے سے آنسو پوچھتی ہے، پسینے کو پوچھتی ہے اور کہتی ابا حضور گھر چلیے، اب مجھے پیسہ نہیں چاہیے، آپ سے روپیہ نہیں مانگوں گی۔ اے میرے ابا حضور، اب میں آپ سے نئے کپڑے نہیں مانگوں گی، آپ گھر چلیے، کام مت کیجیے۔ مگر اس بچی کو پتا نہیں ہے کہ اس کا باپ کام نہیں کر رہا ہے، بلکہ اس کے لیے موت کا سامان تیار کر رہا ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، ابھی کچھ ہی دیر ہوا تھا، جیسے ہی گڈھا کھودا گیا اور تیار کر دیا گیا، وہ آدمی کہتا ہے یا رسول اللہ، میں نے اپنی بیٹی کے ہاتھ کو پکڑا اور اس لٹھے میں ڈال دیا۔ اب میری بیٹی بھری آواز سے کہہ رہی تھی اے ابا حضور، آخر میرا جرم کیا ہے؟ میرا جرم یہی ہے کہ میں بیٹی ہوں، میرا جرم یہی ہے کہ میں ایک بیٹی ہوں، اگر بیٹا ہوتا تو آپ اس کے ساتھ یہ برتاؤ نہیں کرتے۔ اے ابا حضور، میرا گناہ
سلاح کیا ہے؟ اتنا ہی ہے تو کہ میں بیٹی پیدا ہوئی ہوں، اپنے باپ سے وہ کہتی ہے، اس کا باپ اس کے جسم پر مٹی ڈالتا چلا جا رہا ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں یاد رکھنا، وہ آدمی عرض کر رہا یا رسول اللہ اب طاقت نہیں ہے، مٹی دیتے دیتے اب یہاں تک پہنچا کہ جب مٹی اس کے گلے تک آ جاتی ہے، مٹی آ جاتی ہے یا رسول اللہ، میں نے کیا دیکھا؟ اپنی ننھی ننھی زبان سے، اپنے ننھی ننھی لب سے میری وہ بیٹی اپنی نگاہ کو آسمان کی طرف اٹھائی ہوئی ہے۔